اب بتایا جا رہا ہے دیکھو نبی کے ساتھ تم قتال کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو سرفراز کرنے کے لیے جنگیں کی ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ تم قتال کر رہے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی جو ہے وہ نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے قتال کیا ہے۔ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اسی طرح ان کے ساتھ اللہ والوں نے، نبی کے پیروکاروں نے، نبی کے آوانیوں نے، انصاریوں نے نبی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قتال کیا ہے، اپنی جانوں کو دیا ہے۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کوئی گھبرائے نہیں ہیں، وہ انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی ہے۔ لما اصابهم فی سبیل اللہ، جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے اندر پہنچا ہے، انہوں نے کوئی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، کوئی ہمت نہیں ہاری ہے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ وما استكانوا، اور نہ ہی انہوں نے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی شان، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اور پھر ان کے پیروکاروں کی شان۔ نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ وہ کمزور ہوتے ہیں، اور نہ دشمنوں کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وما کان قولهم، اور نہیں تھا ان کا قول، مطلب یہ ہے کہ ان شدائد سے گزرنے کے باوجود بھی وہ گھبرائے نہیں ہیں، مگر یہ کہ ان کے منہ سے جو بات نکلا کرتی تھی وہ کیا بات نکلا کرتی تھی؟ قولوا وما کان قولهم الا، نہیں ہوتی تھی ان کی بات مگر یہ کہ ان قالوا، کہ وہ کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اور ایک طرف جنگ ہے، جنگ کی ہولناکیاں ہیں، کلیجے منہ میں آ رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ خون کے آنسو جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر مدد کو تلاش کرنے کے باوجود اپنی جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑ دینے کے بجائے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے جو اپنے معاملے کے اندر اسراف کیا ہے، ہم نے جو اپنے معاملے میں کاموں میں جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دیں۔ یہ جنگ کے اندر کے حالات ذکر ہو رہے ہیں، انبیاء ان کے اوانیوں کے حالات میں بہت ساریوں کے ذکر ہو رہے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی اسراف کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے اپنے معاملات کے اندر، تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے اقدام کو ہمیں ثابت قدم فرما دیجیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد کیجیے، کافروں پر ہماری مدد کیجیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو سبحانہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا، یعنی غنیمتوں سے جو ہے وہ مالا مال فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور اسی طرح آخرت کا بہترین ثواب عطا فرمایا۔ اگر زندگی بخشی تو غازی بن کر لوٹے، سبحانہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو، دیدار کو اور بہترین اجر کو سمیٹے ہوئے لوٹے، اور اگر سبحانہ اللہ تعالیٰ نے میدان میں شہادت عطا فرمائی تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے جاودان فرما دیا، کامیاب فرما دیا، جنت کے ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری فرما دیے، یہ ان کو دنیا اور آخرت کا ثواب دیا۔ اللہ یحب المحسنین، وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، او اے اہل ایمان، تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں سے
کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جو کافر ہیں، اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہارے ٹخنوں پر پھیر دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، بس تم ہو جاؤ گے پھر خسارہ پانے والوں میں سے۔ جس کا دین چلا گیا، اس کا پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ لہٰذا ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی سویلائزیشن کو اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نکالی کرتے ہوئے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کیا فہو منہم، وہ تو انہی میں سے ہے۔ لہذا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کے بجائے نبی کی مشابہت کو اختیار کرو، جن سے حوض کوثر پر خدا کی قسم تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، ان کی تیاری کرو، اس کا سامان کرو، تمہیں اس دنیا میں اس لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، چاہے جائے کہ تم کافروں کی اطاعت کرو، کافروں کے ساتھ وہ معاملات کرو جس سے سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو ہے منع فرمایا ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو، اپنے دین کو جو ہے تم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بگاڑ دو۔ یاد رکھو کہ بل اللہ مولاکم، اور یاد رکھو بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حامی و ناصر ہے، وہی تمہارے مددگار ہے، وہی تمہاری ہیلپ کرنے والے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مددگار ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی داتا نہیں دے سکتا، کوئی جو ہے بری نہیں کروا سکتا، کوئی پتر نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، عنقریب ہی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب، یعنی عنقریب ہی ہم کافروں کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیں گے۔ کن کا؟ مومنوں کا روب جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت پر دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ روب عطا فرمایا ہے۔ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو اس طرف جو ہے وہ کافروں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ آج 2.5 ارب کی تعداد کے اندر بھی ٹانگیں کانپنا تو دور کی بات ہے، ٹانگیں کانپنا تو دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم تم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے، ان بھائیوں کی جو خون کے اندر نہا رہے ہیں، ان کو جو ہے خوراک تک پہنچانے سے جو ہے وہ آری ہو۔ تم بیٹھے ہوئے ہو رفع کراسنگ کے اوپر اور تمہارے بھائیوں کے وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، تم تماشبین بن کر دیکھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا، یہ حالات ان پر آ رہے ہیں، کل یہ حالات ان پر بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا سمجھ جاؤ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی راہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے روب عطا فرمایا ہے دشمنوں کے اوپر۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، یہ روب کیوں عطا فرمایا ہے؟ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اور تم موحد ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اپنی جان کو دینے والے ہو، اپنا جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے مانگنے والے ہو، اور ایک طرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساجی شریک بنانے والے ہیں۔ اس لیے تمہیں ان پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے روک دیا ہے، اور وہ شرک اس کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ جو ان کو حاصل ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے احد کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے، نصرت کے وعدے، ان وعدوں کی تکمیل کا بیان آ رہا ہے، ان وعدوں کا پورا ہو جانے کا جو ہے خبر دی جا رہی ہے۔ کل انشاءاللہ یا ہفتے والے دن انشاءاللہ جو ہے اس پر بات ہو جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔